محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی کو پسند کرتے، شفقت کو پسند کرتے، محبت کو پسند کرتے، اور حضور تو تھے ہی شفقتوں اور محبتوں کے پیکر۔ جب کوئی بھی قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا اور تکلیف دیتی تو فوراً جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے، اللہ کے نبی، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے، ان کو پابند کر دیا کہ میرا محبوب جو بھی کہے تو میرے محبوب کا حکم بجا لاؤ۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ جب لوگوں نے شدید تنگ کیا، طائف کے لوگوں نے، پہاڑوں کے فرشتے بھی آئے، جبریل بھی آیا، یا رسول اللہ آپ حکم دیتی ان پہاڑوں کو ملا نہ دوں، ان پہ گرا نہ دوں؟ اور جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے ہو جائے گا، اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پہاڑوں کے فرشتوں نے سلام عرض کر کے کہا، آقا چاہیں تو ان پہاڑوں کو ان پہ الٹا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفقت فرماتے تھے، انسانیت فرماتے کہ میں تو یہ خواہش رکھتا ہوں اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کی نسلوں سے ایسے لوگ جو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور جبریل پاک حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو حکم دیا ہے کہ آپ رسول اللہ کی اتباع کریں۔ تو آپ نے فرمایا، میں اپنی امت دعوت، ان کو دعوت پیش کر رہا ہوں اسلام کی، ان کو ڈھیل دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کو توبہ نصیب ہو جائے، توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور ام المومنین حضرت اماں عائشہ پاک فرماتی کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دونوں کاموں کا اختیار دیا ہے، دونوں کاموں کا۔ عرض کیا آپ نے کس کو پسند کیا؟ فرمایا میں نے آسانی کو پسند کیا ہے، آسان کام کو پسند کیا ہے، آسان کام کو۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واعظ فرماتے نا، ہماری طبیعتوں کا خیال کرتے۔ اور ویسے بھی سنت یہ ہے کہ واعظ اتنا کیا جائے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کے واعظ سے تنگ نہ ہوں بلکہ نصیحت لیں، اتنا لمبا واعظ نہ کیا جائے۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طبیعتوں کو دیکھ کر واعظ فرماتے اور حکم بھی دیتے کہ اتنا لمبا نہ کرو کہ لوگ اکتا جائیں۔ اور ام المومنین حضرت اماں عائشہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ پر سوار ہوئی، وہ بڑا سخت مزاج تھا، تو میں کبھی اس کو آگے کرتی، کبھی پیچھے کرتی، کبھی آگے، تاکہ یہ سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کی کن کن باتوں کا ذکر کریں؟ اگر جانوروں پر ذکر کریں، کمال مہربان، کمال شفقت۔ پرندوں کا ذکر کریں، کمال شفقت، کمال مہربانی۔ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانور بھی فریاد رسی لے کر آ جاتے کہ ہمارا مالک ہم پہ ظلم کرتا ہے۔ سرکار گئے، اونٹ فریاد کر رہا تھا، مالک روک رہا تھا، یا رسول اللہ یہ باولا ہو گیا ہے، یہ کاٹے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کچھ نہیں کہے گا۔ قریب گئے، اونٹ نے سر جھکا لیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے مالک کو بلا کے کہا، یہ بوڑھا ہو گیا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، اس کو سمجھاؤ کچھ۔ تو یہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد اسی لیے کرتے تھے کہ یہ شفقتوں کا پیکر ہے، محبتوں کا پیکر ہے۔ اس لیے ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ فرمایا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ یہاں تک نبی پاک علیہ السلام کی حدیث فرمائے، جو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام سراپا شفقت و محبت ہیں۔ اللہ ہمیں بھی
دوسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔